رکھنا، اور آخر کے اندر جو بہت اہم ہے وہ ہے کتاب الفتن، وہ احادیث جس میں رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو باخبر کیا کہ یہ فتنے تمہارے اوپر آنے والے ہیں، پہلے سے متنبع کیا، اس طرح کے فتنے آئیں گے، ایسی مصیبتیں آئیں گی، ایسی آزمائشیں تم نے ان کا سامنا کرنا ہے۔ کتاب الفتن آج کل کے دور کے اندر یہ کتاب الفتن ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ رسول پاک علیہ السلام کس قدر بڑے محسن ہیں ہمارے، کیسے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بچانے کے لیے کیسے آنے والے احوال سے باخبر کیا ہے۔ جیسے سورہ رحمان پڑھی جائے تو وہاں اللہ پاک اپنی نعمتوں کو ذکر فرماتے ہیں، جنت کو ذکر فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جیسے انعامات کو ذکر کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، جیسے جنت کو بیان کرنے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا، اسی طریقے سے اللہ پاک نے سورہ رحمان کے اندر یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کو بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو میدان حشر کے اندر ایک مجرم کی پیشانی پکڑی جائے گی، اس کے بال پکڑے جائیں گے، اس کے قدم پکڑے جائیں گے، اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ آیت بیان کی اور ساتھ میں فرمایا کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، دیکھو یہ جہنم ہے، یہ ایسی جہنم ہے جس کے اندر تمہاری آنتڑیاں باہر نکل جائیں گی، اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ایک آدمی وہاں یہ کہے کہ اللہ یہ کون سی نعمت ہے، آپ تو جہنم کو بیان فرما رہے ہیں، آپ تو جہنم میں ڈالے جانے کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے اللہ متنبع کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مصیبت کے بارے میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس مصیبت میں پھنس نہ جانا، اگر پہلے سے بتا دیا جائے آگے راستے میں گڑا ہے گر نہ جانا، تو یہ بتلانے والا بہت بڑا محسن ہوتا ہے کہ پہلے سے باخبر کر دیا۔ اگر بتلا دیا جائے کہ دیکھو اس چھت کے اوپر سے گر نہ جانا، تو یہ بتلانے والا بہت بڑا محسن ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بتلا دیا جائے یہ دودھ کا پیالہ نہ پینا، اس میں زہر ہے، تو یہ بتلانے والا بہت بڑا محسن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ جہنم کو بیان کیا اور ساتھ میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ رسول پاک علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر کہ قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، تاکہ ہر بندہ متنبع رہے، ہر بندہ سوچتا رہے۔ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہو کہ میں اس فتنے کا شکار نہ بن جاؤں، میں خود فتنہ پیدا کرنے والا نہ بن جاؤں، میں اس فتنے کا حصہ نہ بن جاؤں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مجھے استعمال نہ کر لے، میں کسی اور کا آلہ کار نہ بن جاؤں۔ کتاب الفتن، باب الفتن، یہ بڑا اہم قسم کا احادیث پاک کا ایک باب ہے۔ اللہ توفیق دے وقت نکال کر جہاں اور بہت ساری چیزوں کے لیے وہ اوقات نکالے جاتے ہیں، ان احادیث پاک کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے پروگرام کو مقرر کرنا اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک راستہ متعین کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کتاب الفتن، کتاب الفتن، بھائی ذرا خاموشی۔ کتاب الفتن، یہ وہ فتنے، وہ مصیبتیں جو اس امت پر آئیں گی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض فتنے تو ایسے ہوتے ہیں جو مصیبتوں کی شکل میں آتے ہیں، قحط کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، اس طرح کے فتنے۔ یہ فتنے کوئی بہت بڑے نہیں ہوتے، اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو خطرناک قسم کے فتنے ہیں وہ فتنے ہیں جو دلوں پر آتے ہیں، جو دلوں کی حالت کو بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں کہ مسلمان سے پریشان ہو، مسلمان ہے وہ مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان ہے اس کے ہاتھوں سے مسلمان کا خون بہتا ہے۔ اس فتنے کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں رمضان المبارک کی تہجد کے اندر شہید کرنے والے کون تھے؟ ابن ملجم تھا، جو ذکر کرتے ہوئے شہید کر رہا تھا، جو مسلمان کہتا تھا اپنے آپ کو۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یزید کا لشکر سب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دینے والے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارنے والے مسلمان تھے۔ امام بخاری کو اپنے ملک سے نکال دینے والے مسلمان تھے۔ یہ فتنے کی قسم بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں پس جائے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے رسوا ہو جائے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے اس کی عزت ختم ہو جائے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون بہہ جائے، مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی بات مسلمانوں کے سامنے کہی نہ جا سکے۔ یہ جو فتنے ہیں یہ بڑے خطرناک، بڑے نقصان دہ، بہت بڑی مصیبت والے فتنے ہیں۔ اللہ کبھی توفیق دے ان کو سامنے ضرور رکھیں تاکہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں، تاکہ خود کسی کا آلہ کار نہ بنیں، اپنی زندگی کو سہولت اور عافیت کے ساتھ سب سے بچتے بچاتے ہوئے ہم قبر تک اپنے آپ کو پہنچا دیں۔ ان احادیث کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں چند احادیث سامنے رکھی جائیں۔ ایک موقع پر، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس۔ یہ الفاظ مسلم شریف کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے ایسے لیڈر آئیں گے، ہزاروں کو لے کر چلنے والے، ہزاروں بندے ان کے پیچھے چلیں گے، ایسے لیڈر ہوں گے، نہ تو ان کے اندر دین کی کوئی بات ہوگی، نہ میری سنت کوئی ہوگی، نہ دین کا کوئی لفظ ان کے اندر، نہ کوئی میری سنت کی بات ان کے اندر۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، ان کے دل شیطان کے دل جیسے ہوں گے، ان کا جسم انسانوں جیسا ہوگا، انسانوں جیسے دو ہاتھ ہوں گے، انسانوں جیسے دو پاؤں ہوں گے، انسانوں ہی کی طرح ایک سر ان کا ہوگا، انسانوں ہی کی طرح وہ لباس پہنیں گے، لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے، شیطان ہوں گے، شیطان۔ قلوبہم قلوب الشیاطین، اس لیے کہ ان کی وہی کوشش ہوگی جو شیطان کی تھی۔ جیسے شیطان سر سے پاؤں تک ہر ایک کے اوپر زور لگاتا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں نے سب کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ یہ بدبخت لیڈر بھی یہی کچھ کریں گے، ہر ایک کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دینا، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہوگا۔ کل یہ نہ کہنا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ ہم بے قصور ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا انہوں نے ہمیں گمراہ۔ یہ نہ کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ایسا وقت آئے گا اس امت پر، نہ تو خود ایسا بننا، اپنے دل کو دیکھتے رہنا، میرا دل شیطان کے دل جیسا تو نہیں بن گیا، جو شیطان کام کرتا تھا وہ میں نے تو نہیں شروع کر دیے، میں تو کسی کو دین سے روکنے والا نہیں بن گیا، میں نے تو کہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو گھر سے نہیں نکال دیا، کہیں میں نے تو اپنے دین کی گھر سے چھٹی نہیں کر دی۔ یہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یہ میں نے اپنے بارے میں بھی سوچنے ہیں، اور اس بات کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ کوئی اور ایسا تو نہیں ہے جو میرے اوپر مسلط ہو کر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جہنم کے گڑھے میں تو نہیں ڈال رہا۔ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر اور میں خوشی خوشی اس کے پیچھے جا رہا ہوں، وہ مجھے ناکامی سے دو چار تو نہیں کر دے گا، کہیں وہ مجھے دین سے نکال تو نہیں دے گا، کہیں وہ مجھے گمراہ تو نہیں کر دے گا، اللہ رسول سے دور تو نہیں کر دے گا۔ یہ دونوں چیزیں سوچتے ہوئے زندگی گزارنا، اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہتدون بہدایا، میری زندگی کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہوگی، ولا یستنون بسنتی، میری سنت کوئی بھی ان کے اندر نہیں ہوگی۔ قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس، ان کے دل شیطان کے دل جیسے ہوں گے، ان کا جسم انسانوں جیسا ہوگا۔ یہ میری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری، اپنے دل کو بھی دیکھنا، اپنے حالات کو بھی دیکھنا، اپنی زندگی کا پروگرام اسی حساب سے بنانا کہ کوئی ہمیں گمراہ نہ کرے، کوئی ہماری زندگی سے کھیلنے والا نہ ہو، کوئی ہمیں جہنم کے گڑھے میں نہ پہنچا دے، کوئی ہمیں دین سے دور نہ کر دے، کوئی اللہ رسول کی محبت ہمارے دلوں سے نہ نکال دے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت آتی رہے، ہم دین پر چلتے رہیں، ہم آخرت بناتے رہیں، ہماری قبر بن جائے، ہماری پلسرات کی زندگی بن جائے، ہم جنت کے مستحق بن جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں۔ یہ کسی اور نے نہیں، یہ میں نے اپنے لیے سوچنا ہے، آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے۔